بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے آج صبح الحلول نیول بیس میں الزبارہ شپ اور قطری امیری نیول فورسز کے بحری جہاز مشرف کی استقبالیہ تقریب میں شرکت کی۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے قطر کے لیے کویت، جمہوریہ ارجنٹائن، جمہوریہ کینیا، جمہوریہ گھانا اور سویڈن کے نئے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت پیش کیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے لیبیا کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور چین کے صدر آئندہ بدھ کے روز قازقستان اور ازبکستان کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ وبائی مرض کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد ان کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح الحلول نیول بیس میں زبارہ اور قطری امیری نیول فورسز کے بحری جہاز مشرف کی استقبالیہ تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں قطر کا قومی ترانہ بجایا گیا اور پھر قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کے بعد ان دونوں بحری جہازوں کی تیاری کے مراحل کے ساتھ ساتھ ان پر کام کرنے والے عملے کی وطن واپسی تک کی تربیت کے بارے میں ایک دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ بعد ازاں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الزبارہ شپ کا معائنہ کیا، جہاں انہیں اس کے کنٹرول روم، آپریشن روم اور اس کے نیویگیشن کے جدید آپریشنل سسٹمز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس کے علاوہ صاحب اسم امیر کو مشرف بحری جہاز اور سمندری سرحدوں کی نگرانی اور حفاظت کے معاملے میں قطری نیول فورسز کی کارکردگی کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئیں۔ اس تقریب میں نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ، قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابد، قطر امیری نیول فورسز کے کمانڈر میجر جنرل عبداللہ بن حسن السلیتی کے علاوہ قطر میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، قطر کی مسلح افواج کے متعدد اعلیٰ حکام اور کمانڈنگ آفیسرز نے شرکت کی۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر کے لیے کویت، جمہوریہ ارجنٹائن، جمہوریہ کینیا، جمہوریہ گھانا اور سویڈن کے نئے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت پیش کیے۔ صاحب اسم امیر نے ان سفراء کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی نئی سفارتی ذمہ داریوں میں کامیابی اور قطر اور ان کے ممالک کے مابین تعلقات میں مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سفراء نے اپنے ممالک کے سربراہان کی جانب سے صاحب اسم امیر کو خیر سگالی کے پیغامات دیے، جن میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان تمام سفراء کی دیوان امیری میں آمد کے موقع پر باقاعدہ استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے لیبیا کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر اگویلا صالح نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے لیبیا کے اتحاد، استحکام اور آزادی کو برقرار رکھنے کے معاملے میں سیکیورٹی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور دیگر تمام پرامن سلوشنز کی مکمل حمایت کرنے کا یقین دلایا۔ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے ملائیشیا کے انسداد بدعنوانی کمیشن کے چیف کمشنر تان سری اعظم اور ان کے ہمراہ وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مشترکہ دلچسپی کے امور، منی لانڈرنگ کے خاتمے اور انسداد بدعنوانی کے سلسلے میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے آج صبح پگواش انٹرنیشنل کانفرنسز کے سیکریٹری جنرل پروفیسر پاولو کوٹا راموسینو نے ملاقات کی، جو تخفیف اسلحہ سے متعلق پہلے عرب سیمینار میں شرکت کے لیے دوحہ آئے ہوئے ہیں۔ ملاقات کے دوران طرفین کے مابین تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
قطر اور عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی خارجہ امور کی وزارتوں کے مابین آج صبح دوحہ میں سیاسی مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں قطری فریق کی قیادت وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی اور بنگلہ دیشی فریق کی قیادت رکن پارلیمنٹ اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور محمد شہریار عالم نے کی۔ اجلاس میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کے علاوہ دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر دونوں ممالک کے سفارتی، سرکاری اور خصوصی پاسپورٹ رکھنے والے افراد کے لیے ویزے کی شرائط ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عراق کے شمالی علاقے میں کردستان ورکرز پارٹی PKK کے عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں میں ترکی کے 3 فوجی ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یاد رہے کہ اس سال 18 اپریل کو ترکی نے شمالی عراق میں PKK کے مضبوط ٹھکانوں کو ختم کرنے کے لیے کلو لاک نامی فوجی آپریشن کا آغاز کیا تھا۔ PKK کے جنگجو ترکی کے فوجیوں اور شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اس خطے کے کئی ممالک میں تخریبی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ آئندہ بدھ کے روز قازقستان اور ازبکستان کے سرکاری دورے پر جائیں گے۔ وبائی مرض کورونا وائرس کے پھیلنے کے بعد ان کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان یوا چون ینگ نے آج صبح ایک بیان میں کہا کہ صدر شی جن پنگ یہ دورے قازقستان کے صدر قاسم جومار تقیوف اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کے دعوت پر کر رہے ہیں۔ چین کے صدر اس دوران میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی سربراہی کونسل کے 22ویں اجلاس میں شرکت کریں گے، جو سمرقند میں 15 اور 16 ستمبر کو منعقد ہوگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں چین، روس، بھارت اور پاکستان کے علاوہ ایشیا کے 4 دیگر ممالک قازقستان، کرغزستان، ازبکستان اور تاجکستان شامل ہیں۔ سلوواکیہ کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ روس کے فوجی آپریشن کے آغاز سے اب تک یوکرین کے تقریباً 8 لاکھ مہاجرین سلوواکیہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ وزارت نے آج ایک بیان میں کہا کہ کل یوکرین سے تقریباً 3230 پناہ گزین ملک میں داخل ہوئے۔ سلوواکیہ، جس کی آبادی تقریباً 5.5 ملین ہے، یورپی یونین کا وہ سب سے بڑا ملک ہے جس نے اپنی بڑی آبادی کے باوجود یوکرین کے تارکین وطن کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین نے اسے دنیا کا سب سے بڑا انسانی نقل مکانی کا بحران قرار دیا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے دہشت گردی کے مقدمے میں ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ عمران خان آج صبح دارالحکومت اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے، جہاں ریاستی استغاثہ کی جانب سے اپنے دلائل کی تیاری کے لیے مزید وقت مانگنے پر عدالت نے کیس کی سماعت 20 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ آج جاپان کے ساحلی علاقے آموری میں 4.8 ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آیا، جس کے سبب کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور نہ ہی سونامی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ادھر فلپین کے ڈائیوو صوبے میں بھی زلزلہ آنے کی اطلاع ملی ہے، جسے 5.7 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے سے ہونے والے جانی یا مالی نقصان کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی۔ واضح ہے کہ جاپان کی طرح فلپین بھی پیسیفک رنگ آف فائر پر واقع ہے، جہاں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں۔ اور قطر سٹاک ایکسچینج انڈیکس نے آج ٹریڈنگ کے آغاز میں اپنے فوائد کو کنسولیڈیٹ کیا اور کل اتوار کی ٹریڈنگ کے اختتام کے مقابلے میں آج یہ 49.38 یعنی 0.38% اضافے سے 13,152 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ کیا گیا اضافہ بنیادی طور پر کمیونیکیشن سیکٹر کی کارکردگی میں بہتری کی وجہ سے ہوا ہے۔ قطر اسٹاک ایکسچینج میں آج صبح 10 بجے 70.671 ملین قطری ریال کی ٹرانزیکشن سے ریکارڈ کی گئیں۔ حال ہی میں جاری ہونے والی اپنی سہ ماہی رپورٹ میں قطر چیمبر QC نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال 2022 کی دوسری سہ ماہی کے دوران نجی شعبے کی برآمدات کی مالیت 8.92 بلین ریال تھی، جو سن 2021 کی دوسری سہ ماہی کی برآمدات کی مالیت 7.73 بلین ریال کے مقابلے میں 21% زیادہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ اضافہ نجی شعبے اور قطری معیشت کی عمومی اور غیر معمولی حالات کے مطابق خاص طور پر کورونا وائرس کے وبائی مرض کے بعد بڑھتے ہوئے گروتھ ریٹس کی وجہ سے ہوا ہے۔
آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے آج صبح الحلول نیول بیس میں الزبارہ شپ اور قطری امیری نیول فورسز کے بحری جہاز مشرف کی استقبالیہ تقریب میں شرکت کی۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے قطر کے لیے کویت، جمہوریہ ارجنٹائن، جمہوریہ کینیا، جمہوریہ گھانا اور سویڈن کے نئے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت پیش کیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے لیبیا کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر نے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور لیبیا کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور چین کے صدر آئندہ بدھ کے روز قازقستان اور ازبکستان کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ وبائی مرض کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد ان کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔